دنیا میں بھی اور اس آخرت میں بھی ہمارے لیے ذلت و رسوائی ہے۔ ایک عورت کی سب سے پہلی ذمہ داری، سب سے پہلے وہ ایک بیٹی ہوتی ہے، ماں کی تربیت میں رہتی ہے، یہ اس کا ایک الگ زمانہ ہوتا ہے۔ ماں کی شفقت، ماں کی محبت، ماں کی عظمت اس کو ملتی ہے، ماں کا پیار اس کو ملتا ہے۔ لیکن عورت کی زندگی شروع ہی تب ہوتی ہے کہ جب وہ دوسرے گھر میں جاتی ہے۔ اب اس کی دوسری زندگی شروع ہو گئی اور ایک نئی زندگی ہے، نئے لوگوں سے اس کا واسطہ پڑ رہا ہے، نئے لوگ اس کو مل رہے ہیں، نیا ماحول مل رہا ہے۔ اب تک جب تک اپنے گھر میں رہتی تھی، اپنی مرضی کے مطابق کھاتی تھی، اپنی مرضی کے مطابق پہنتی تھی، اپنی مرضی کے مطابق سوتی تھی، اپنی مرضی کے مطابق اٹھتی تھی، لیکن جب وہ دوسرے گھر میں چلی جاتی ہے تو اس کی سب تمام مرضیات دوسرے کی مرضیات پر منحصر ہو جاتی ہیں۔ اب وہ اپنی مرضی سے نہ سو سکتی ہے، اب وہ اپنی مرضی سے نہ کھا سکتی ہے، نہ پی سکتی ہے، اب نہ اپنی مرضی سے اٹھ سکتی ہے، بلکہ اب وہ دوسرے کی مرضی کے مطابق اس کو چلنا پڑے گا۔ تو اس لیے عورت کی سب سے پہلی ذمہ داری ہے کہ وہ عورت اپنے شوہر کی فرما بردار ہو، اپنے شوہر کی فرما برداری کرے۔ خدا کی قسم، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کر فرما رہے ہیں کہ اگر ایک عورت اپنے شوہر کی فرما برداری کرتی ہے تو اس مرد کو دنیا میں ہی اور اس عورت کو دنیا میں ہی جنت کا موقع مل جائے گا۔ لیکن اگر عورت نافرمان ہے، شوہر کی نافرمانی کرتی ہے، تو یاد رکھیے یہ دنیا ہی اس کے لیے جہنم بن کر رہ جائے گی۔ دوسری ذمہ داری عورت کی دوسرے گھر میں جانے کے بعد اس کے شوہر کا مال و متاع ہے، اس مال و متاع میں وہ خیانت نہ کرے۔ مال و متاع کسی بھی قسم کا ہو، وہ شوہر کی امانت ہے، اس میں خیانت نہ کرے۔ تیسرے کہ جب اس کو اولاد ہو جائے، بچے ہو جائیں، تو بچوں کی سب سے بڑی ذمہ دار اس کی والدہ ہوتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ماں کی گود بچے کا سب سے پہلا مدرسہ ہے۔ جیسی ماں اس کو لوری دے گی، جیسی ماں اس کی تربیت کرے گی، ایسا ہی بچہ آگے جا کر پروان چڑھے گا۔ اگر گھر میں اس کی تربیت صحیح ہو رہی ہے، گھر کا ماحول صحیح ہے، گھر والے نمازی ہیں، گھر والے روزہ رکھتے ہیں، اس کی والدہ روزہ رکھتی ہے، اس کی والدہ نماز پڑھتی ہے، تو بچے کو گھر سے ہی نماز کی اور روزے کی تربیت ملے گی۔ لیکن اگر گھر میں عورت کی ہی نماز صحیح نہیں، عورت کا ہی روزہ صحیح نہیں، اگر عورت کا ہی قرآن صحیح نہیں، عورت کا ہی ماحول صحیح نہیں، تو یاد رکھیے کہ ہم اپنے بچوں کی کبھی صحیح تربیت نہیں کر سکتے۔ جیسے ہم اپنے بچوں کی تربیت کریں گے، جیسے ہم اپنے اولادوں کی تربیت کریں گے، وہ ایسا ہی بڑا ہو کر بنے گا۔ اگر ہم نے شروع سے ہی اپنے اولادوں کی تربیت صحیح کرنی شروع کر دی، اپنی اولادوں کو آوارہ نہ ہونے دیا، تو یاد رکھیے بڑے ہو کر یہ اولاد، یہ تمہاری اولادیں تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی۔ اگر یہ بچپن میں ہی خراب ہو گئی تو پھر شکوہ ملا کی کوئی ضرورت نہیں کہ ہماری اولادیں نافرمان ہو گئی۔ ہماری سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی اولاد کو، حدیث میں آتا ہے کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم دو، نماز کی ترغیب دو، اس کو نماز پڑھنے کی طرف بلاؤ، اور جب وہ 10 سال کا ہو جائے تو اگر وہ نماز نہ پڑھے تو اس کو مارو، یعنی سختی کے ساتھ اس سے نماز پڑھواؤ۔ اگرچہ ابھی وہ بالغ نہیں ہوا ہے، لیکن احادیث کہہ رہی ہیں کہ اس کو سختی سے مار پیٹ کر 10 سال کی عمر میں نماز پڑھواؤ، کیونکہ اگر ابھی سے اس کی عادت نماز کی ہوگی تو بلوغت کے بعد اس کی ایک بھی نماز نہیں چھوٹے گی۔ اور اگر ابھی سے، قرآن کریم کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز تمام برائیوں اور تمام بے حیائیوں سے روکتی ہے۔ اگر ابھی سے ہمارے بچے کو نماز کی عادت اور نماز کی رغبت ہو گئی تو ابھی سے ہمارے بچے کی نماز صحیح ہو گئی، تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہمارا چھوٹا بچہ کبھی غلط سوسائٹی میں نہیں جا سکتا، کبھی غلط صحبت اس کو نہیں مل سکتی۔ لیکن اس کے باوجود بھی دیکھ بھال بہت ضروری ہے۔ دوسرے ہے کہ ہم اپنے بچوں کو صحیح تعلیم دیں۔ اگر ہم اپنے بچوں کو قرآن کریم کی تعلیم دیں گے، اپنے بچوں کو نماز کی تعلیم دیں گے،
میرے دوستوں یہ تو سب کو معلوم ہے کہ اس دنیا سے ہم کو ایک روز جانا ہے، ہم کو اس دنیا سے ایک روز جانا ہے۔ اگر ہم نے تو اپنے لیے کچھ آج تک کیا نہیں، ہم اپنی اولادوں کو ہی صحیح تعلیم دے دیں، کم از کم ہمارے جانے کے بعد، ہمارے اس دنیا سے گزرنے کے بعد ہمارے یہ بچے جب بڑے ہوں تو قرآن کریم پڑھ کر ہم کو بخش دیں، یہ ہمارے لیے ذریعہ آخرت ہو جائے گا۔ لیکن ہم نے اگر اپنی اولادوں کو ہی تعلیم نہیں دی، اپنی اولادوں کو ہی ہم نے قرآن کریم نہیں سکھایا، جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے، جب ہم ایک ایک نیکی کے محتاج ہوں گے، جب ہم ایک ایک نیکی کے لیے دوسروں کی طرف دیکھتے ہوں گے، تو کون ہے جو اس وقت ہمارے لیے قرآن پڑھ کر بخشے گا؟ آج کل تو ماحول یہ ہو گیا ہے کہ ماں کا جنازہ سامنے پڑا ہے، بچے کو جنازے کی نماز نہیں آتی، باپ کا جنازہ سامنے پڑا ہے، بچے کو جنازے کی نماز نہیں آتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اپنے بچے کی تربیت نہیں کی، اسے صحیح تعلیم نہیں دی، اس کو لاڑ پیار میں رکھا۔ اور یاد رکھیے، آج ہم اپنے بچوں کو لاڑ پیار میں رکھ رہے ہیں، اس کی محبت میں کہ مدرسہ جائے گا تو یہاں سے جدا ہو جائے گا۔ اس کی محبت اتنی زیادہ ہے کہ ہم اس کو جدا کرنا نہیں چاہتے، صرف اس کی محبت کی وجہ سے آج ہم اس کو تعلیم نہیں دلا رہے ہیں، یا اپنے کھانے کمانے کی وجہ سے اس کو تعلیم نہیں دلا رہے ہیں۔ یاد رکھیے، کل قیامت کے دن یہی ہمارا گریبان پکڑ کر کھڑا ہوگا، کہے گا کہ اللہ میری غلطی نہیں، مجھ سے آگا ان کی غلطی ہے، آپ ان کو سزا دیجیے کیونکہ انہوں نے مجھے تعلیم نہیں دی، انہوں نے مجھے صحیح تعلیم نہیں دی۔ انہوں نے اگر تعلیم دی تو غیروں کی تعلیم دلوائی، انہوں نے اگر مجھے تعلیم دلوائی تو غلط لباس پہننے کی تعلیم دلوائی، انہوں نے اگر مجھے تعلیم دلوائی تو کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی تعلیم دلوائی، قرآن کریم کی، احادیث کی، دعاؤں کی تعلیم انہوں نے کبھی نہ دی۔ یاد رکھیے، اس وقت ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر کیا جواب دیں گے جب یہ بچہ اور یہ ہماری چھوٹی چھوٹی بچیاں ہمارا گریبان پکڑ کر کھڑے ہو جائیں گے؟ تو اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی اولادوں کو صحیح تعلیم گاہوں میں بھیجیں، صحیح درس گاہوں میں بھیجیں۔ میرا مقصد یہ نہیں کہ آپ ان کو اپنے بچوں کو اسکولوں میں مت بھیجیے، نہیں، آپ اسکولوں میں بھیجیے، شوق سے بھیجیے۔ آپ اپنے بچوں کو ڈاکٹر بھی بنائیے، آپ انجینئر بھی بنائیے، پائلٹ بنائیے، اس سے کوئی انکار نہیں، لیکن یاد رکھیے ان کو دینی تعلیم ضرور دلائیے، قرآنی تعلیم ضرور دلائیے۔ میں نے ایک حدیث پڑھی تھی شروع میں، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، کہ اتنا علم سیکھنا جس سے حلال اور حرام کا پتہ چل جائے، ہر ایک مرد، مسلم مرد اور عورت پر فرض ہے۔ اتنا علم سیکھنا جس سے ہمارے حلال اور حرام کا ہم کو علم ہو جائے کہ یہ چیز ہمارے لیے حلال ہے اور یہ چیز ہمارے لیے حرام ہے، ہر ایک مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کوئی بہانہ نہیں چلے گا کہ ہم کو اس چیز کا علم نہیں تھا، ہم نے جھوٹ بول لیا، ہم کو پتہ نہیں تھا کہ جھوٹ بولنا گناہ ہے، ہم نے یہ چیز کھا لی، ہم کو پتہ نہیں تھا کہ یہ چیز جائز ہے یا ناجائز۔ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی اس کا انتظام کر دیا، فرما دیا طلب العلم فریضہ علی کل مسلم و مسلمہ۔